علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل سطح احترام جناب فادر جیمز جی چنن صاحب، مفتی عاشق حسین، ہمارے سب کے اب ہم ان کے عاشق ہیں، ڈاکٹر نثار صاحب اور دیگر معزز خواتین و حضرات، مبارکباد کے مستحق ہیں جناب عاشق صاحب اور اسحاق ندیم صاحب کہ جنہوں نے انتہائی اہم، اگر ہم ڈویژن کریں تو رائٹ سائڈ کے اوپر سرسبز دنیا نظر آ رہی ہے، اور اگر لیفٹ سائڈ کی دنیا کو دیکھیں تو ایک جو خشک سالی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ گرینری جو ہے یہ روشنی ہے، خشک سالی جو ہے یہ اندھیرا ہے، سرسبزہ جو ہے یہ امید ہے، جینے کی امید، انسانیت کی بقا کی امید، نسل انسانی کے اس پلینٹ کے اوپر رہنے کی امید، اور جو خشک سالی ہے یہ نا امیدی ہے، زندگی ختم ہونے کی نا امیدی، مستقبل ختم ہونے کی نا امیدی، اور زندگی تاریک ہونے کی نا امیدی۔ اب دونوں دنیایں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کس دنیا کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ یہ جو دو دنیایں بنی، ایک امید کی دنیا اور ایک ناامیدی کی دنیا، یہ کسی جو اللہ پاک نے بنائی دنیا وہ یہ والی دنیا ہے۔ خواہ وہ قرآن مجید میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، بھگوت گیتا میں ملتا ہے، تورات میں ملتا ہے، انجیل میں ملتا ہے، وہ یہ والی دنیا ہے، امید کی دنیا۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو تخلیق کیا، یہ وہ ہے جو ہم نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہ سوال کھڑا ہو گیا کلائمیٹ چینج کا کہ رب تعالیٰ نے تو یہ والی کلائمیٹ دی تھی ہمیں، پھر ہم نے آخر یہ کیا کیا؟ ہم نے پھر کچھ ایسا کیا کہ ہم نے خدا کی حکم عدولی کی، ہم نے جو خدا نے فرمایا اور کہا اس کے پیغام کو فالو نہیں کیا، اور پھر ہم اس دنیا میں اپنے لیے گڑھا کھود لیا۔ اس کو ایک اور انٹرپریٹیشن میں دیکھیں تو یہ دنیا جنت نظر آ رہی ہے اور وہ دنیا جہنم نظر آ رہی ہے۔ اب براڈلی اگر میں اس ساری بحث کو، ساری علامتوں کو کنسائز کروں، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور زیادہ لمبی بات بھی نہیں ہو سکتی، تو ہمیں 4 اینگل سے اس دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور 4 اینگلز وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے ریلیجیس اینگل، مذہبی اینگل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذہب نے ہمیں سکھایا کہ اپنی دنیا کو اچھا بناؤ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں بہتر اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اور وہ ماحول بنانا چاہیے جس کا رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، تو ہم نے حکم عدولی کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم واپس آئیں اور معافی مانگیں خدا سے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پناہ مانگیں اس دنیا سے جو خشک سالی کی دنیا ہے، اور اس دنیا میں واپس آ جائیں۔ ایک اینگل اس کا فطرت کا بھی ہے۔ فطرت
یہ سرسبز سبزہ سارا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کے قریب تھے تو ہم خوش تھے، ہمیں وہ تسکین، وہ سرور کی کیفیت میں ہم رہتے تھے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے تو پھر بھی ہم خوش رہتے تھے، ہم لوگوں کو بھی خوش دیکھتے تھے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم فطرت سے دور ہو گئے اور ہم نے پھر مشینیں بھی لگائیں، پھر ہم نے کارخانے بھی لگائے، پھر ہم نے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں بھی لی جو بڑا بڑا دھواں چھوڑتی ہیں۔ ہم فطرت سے دور ہو گئے، تو بنیادی طور پر ہمیں دوبارہ فطرت کی طرف لوٹنا ہے۔ خوشی بڑے روپے پیسے میں نہیں ہے، بڑے بنگلے میں نہیں ہے، بڑی گاڑی میں نہیں ہے، خوشی یہاں پہ یہ جو دل ہے، یہ فطرت کہتی ہے کم بیک ٹو نیچر، کم بیک ٹو نیچر۔ ورڈزورتھ، بچے یہاں پہ ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ ورڈزورتھ نیچر کا شاعر ہے، جو وہ کہتا ہے the world is too much bigger by laying